نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال الله تبارك وتعالى في سورة النحل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی اور اس کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں حج بھی ادا کیا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، اور ایک وہ قربانی جو کہ حج کے علاوہ باقی امت مسلمہ بھی کرتی ہے، وہ قربانی کی سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے تمام مسلمان جو حسب توفیق رکھتے ہوں وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اس کو ادا کرتے وقت اس کا ظاہری پہلو جو کہ ہمارے سامنے ہے وہ تو سب کے نہ صرف سامنے رہتا ہے بلکہ اس کے مطابق تمام مسلمان اجتماعی قربانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا جو روح ہے، جو باطنی پہلو ہے، جو اس کی ایمان کی حلاوت ہے، وہ دراصل ہماری نگاہوں سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور ہمارا آج کا موضوع دراصل قربانی کا فلسفہ، قربانی کی روح کیا ہے، جو کہ دراصل اس سنت سے اس کا زندہ کرنا مطلوب ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ آج کی گفتگو نہ صرف ہمارے لیے اہم ہے بلکہ اس گفتگو کو اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان کو بھی بتائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں اور اس کا ذہن میں تازہ رکھیں۔ موضوع کو سمجھنے کے اعتبار سے اس کو ہم 4 ذیلی موضوعات میں تقسیم کریں گے۔ سب سے پہلا موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پھر دوسرا ہماری زندگی، تیسرا یہ کہ ہمیں جو یاد رکھنے کی باتیں ہیں اس گفتگو میں، اور پھر یہ کہ کرنے کے کام۔ تو ان 4 موضوعات، ذیلی موضوعات کی روشنی میں ہم فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو کے آغاز میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی اور سورہ نحل کی 4 آیات تلاوت کی۔ سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی ستائش بیان کی، جو کہ ان کی پوری زندگی کو کور کرتی ہے، اور فرمایا کہ تیرے جب آزمایا تیرے ابراہیم کے رب نے ان کو چند باتوں میں تو وہ اس پر پورا اترے۔ یہ ان کی پوری زندگی پر اس لحاظ سے محیط ہے کہ ان کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اپنی جو قربانی کا جذبہ ہے وہ ہمیں جا بجا قرآن مجید میں اس کا ذکر نظر آتا ہے، اور اس کا ہی جو خلاصہ ہے وہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ جب وہ چھوٹے تھے اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام 4000 پہلے تقریباً ہمارے دور سے پہلے تشریف لائے، اور جب چھوٹے تھے ایسے گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی جو کہ مذہبی پیشوا تھا اور مشرک گھرانہ تھا، اور اس کو مذہبی پیشوائی حاصل تھی۔ پہلی قربانی جو انہوں نے دی وہ اپنے باپ سے، جو کہ وہ شرک کرتے تھے، اس سے شرک سے برات کا اظہار کیا، اس سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد اپنے گھر کو چھوڑنا پڑا اور اپنے والد کی محبت کو بھی چھوڑنا پڑا۔ یہ ان کی پہلی قربانی تھی کہ گھر کو چھوڑنا انسان کے لیے بہرحال آسان نہیں ہوتا۔ انسان کی اس کے ساتھ اس کا آرام اور اس کا جو کیریئر پروگریشن ہے اور اس کی زندگی وہ اس سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے گھر کو چھوڑ دینا کوئی آسان بات نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑا، اپنے والدین کو چھوڑا، اللہ تعالی کی فرما برداری میں، مشرک سے بچنے کے لیے۔ اور یہی کیفیت ہم دراصل اپنے اوپر بھی اگر طاری کر کے دیکھیں کہ کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے کوئی چھوٹی سی بھی قربانی دینے کو تیار ہوتے ہیں، دنیا کا نقصان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں،
اپنے رشتے اس میں دراڑ ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا ہمارا طرز عمل کوئی اور ہوتا ہے؟ دوسری قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں قرآن مجید کے اندر نظر آتی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے شہر سے دشمنی مول لی اور ان کے بت خانے کو توڑ دیا، اور اس کے بعد پورا شہر ان کا دشمن ہوا، حکومت سے دشمنی مول لی، اور اس کے بعد ان کو اٹھا کر آگ کے الاؤ میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت سے ان کو بچایا۔ لیکن انہوں نے اپنی دانست میں پورے شہر سے اور حکومت سے دشمنی مول لی۔ جہاں انسان بستا ہے، اس کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے دوست ہوتے ہیں، ان سب کی قربانی دی، ان سب کی قربانی دی، اور اس کے بعد اس شہر کو نہ صرف ان کو چھوڑنا پڑا، اور ان سب چیزوں کو خیر آباد کرنا پڑا۔ ان سب کی قربانی دی، اور قربانی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے۔ یعنی صرف بات یہاں تک محدود نہ تھی کہ صرف خود شرک سے محفوظ رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی سب کے سامنے پیش کی، چاہے کسی کو اچھی لگے، چاہے کسی کو بری لگے۔ طاقت جتنی موجود تھی، اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر اپنی آواز کو بلند کیا۔ تیسری قربانی، ان کو آگے جا کر محبتوں کی قربانی ان کو مزید دینی پڑی، کہ جب بڑی منتوں اور دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا کیے گئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جنگل بیابان مکہ کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ۔ ذرا ذہن میں اس بات کا اپنے اوپر اس بات کو سمجھ کر ذرا اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کہ انسان اس دنیا کے اندر مشکل سے مشکل حالات اپنے بیوی بچوں اور اپنے خاندان کے لیے جھیلتا ہے، اور اس وجہ سے جھیلتا ہے کہ ان کی زندگی سکھ کے اندر آئے۔ دنیا کے اندر صحیح یا برے برے کام کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے یا ایمانداری کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کا محور یہی ہوتا ہے کہ اس کے بیوی بچے اور اس کے خاندان اس سے سکھ پائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ ان کو اس جنگل بیابان میں چھوڑ کر آ گئے، جہاں کالے قسم کے پہاڑ، اب بھی جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو جگہ ہے مکہ، وہ کوئی اچھی جگہ نہیں۔ اچھی جگہ سے مراد کہ وہاں کوئی سبزہ نہیں، کوئی دیکھنے میں اچھی محسوس نہیں ہوتی، اور کالے پہاڑ ہیں، اور انتہائی شدید قسم کا موسم ہوتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس وقت، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور بیوی کو وہاں چھوڑ کر آئے، اس وقت تو وہاں کوئی زندگی کے آثار نہ تھے۔ ان کو وہاں چھوڑنے کا مطلب ان کو موت کے منہ میں دھکیلنا تھا، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی آزمائش چاہتا تھا، جس پہ وہ پورا اترے اور اپنے بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ یہ ان کی تیسری قربانی تھی، جو کہ عمر کے آخری حصے کے اندر انہوں نے دی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بعد میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما۔ یہ ایک بڑی عبادت تھی، لیکن ان کے دل میں یہ شائبہ تک نہ آیا کہ یہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ کہتے پھریں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیا ہے۔ بلکہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، میری اس صحیح کو جو کہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کی ہے، اس کو قبول فرما، اور میری امت میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو کہ ان کو ہدایت کی تعلیم دے۔ یعنی عاجزی کا پیکر تھے، اور اپنے جو کام بھی کرتے تھے اللہ کے حضور اس کو حاضر کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر سب سے بڑی قربانی، جب ان کو خواب آیا اور ان کو حکم دیا گیا خواب کے اندر کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کریں، اور سورہ صافات کے اندر آتا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، کہ جب باپ بیٹا دونوں نے اپنا ارادہ اللہ تعالیٰ کے آگے سبمیشن رکھ دی، اس میں سر بسجود کر دیا کہ ہم تیری بات کو ماننے جا رہے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور جب انہوں نے چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، کہ دراصل آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا، اور ان هذا لهو البلاء المبین،
یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ یہ اتنی بڑی قربانی تھی کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے اس پر چھری چلا دینا، یہ انسان تو ہم جیسے انسان تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نہیں دے سکتے۔ اس طرح الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری کی پوری زندگی قربانیوں پر محیط تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جب جب آزمائش کرتے، تب تب وہ اس قربانی پر پورا اترتے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے، شرک پہ مبتلا نہ ہوتے۔ وہ دور شرک کا تھا، اس شرک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور ان کو ایک ایسا ایمان عطا کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو، اس امت کے لیے بھی، اس امت کو بھی فرمایا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی کو اب ذرا تقابل کریں سورہ نحل کی، سورہ توبہ کی اس آیت پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 محبتیں اور 3 دنیاوی مال کی محبتیں کا ذکر کیا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين، کہ کہہ دیجئے اگر تمہاری دل میں جو محبت ہے باپ کی، بیٹوں کی، اور گھر والوں کی اور رشتہ داروں کی، اور پھر یہ کہ ان گھر کی جس میں تم رہتے ہو اور جو تجارت تم کرتے ہو، اگر یہ محبتیں تمہاری بڑھ جائیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، تو پھر تمہاری خیر نہیں، تمہارا ایمان پھر قابل قبول نہیں۔ اس آیت میں اگر ہم ان 5 محبتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ سے اس کا تقابل کریں، تو وہ ہر محبت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے اس کا تعلق باپ سے ہو، بیٹوں سے ہو، فیملی سے ہو، مال سے ہو، اور وطن سے ہو۔ اور گھر تو انہوں نے بنایا ہی نہیں، در بدر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھرتے چلے رہے اور ہجرت کرتے رہے۔ تو ایک قسم کا اس آیت پر جو معیار بن سکتا ہے وہ انہوں نے کر کر دکھایا۔ جو 4 آیات سورہ نحل کی میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، ان کا ترجمہ ہے کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، کہ دراصل ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یعنی ان کا جو عزم اور ارادہ تھا، پورے شہر والوں سے لڑ پڑنا اور گھر والوں سے لڑ پڑنا، گھر کو خیر آباد کہہ دینا، تو یہ کسی انڈیویجول نہیں بلکہ ایک جتھا تھے، وہ ایک گروہ تھا، یعنی ان کا عزم و ارادہ ایک معاشرے اور ایک جتھے کے برابر تھا۔ اور وہ مشرک بالکل نہیں تھے، جن کو تمغہ عطا کیا کہ وہ مشرک سے انہوں نے برات کا، شرک سے برات کا اظہار کیا، اور وہ شکر کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو ہدایت دی تھی، اور ان کو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی ان کو بھلائیاں عطا کی۔ اور پھر فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں۔ اس طرح یہ پیروی جو کہ حضرت بنی اسرائیل بھی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، عیسائی لوگ بھی پیروی اپنی زبان کی حد تک کہتے ہیں، یہاں تک کہ جو بنی اسماعیل کفار مکہ اور مشرکین مکہ تھے، وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں۔ یہاں تک کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، اصل میں تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، معاذ اللہ۔ اس لیے اس طرح کی صورتحال میں جبکہ بنی اسرائیل، بنی اسماعیل اور عیسائی تینوں ہی گروہ اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں، اور مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو صرف نظام زندگی، تو صرف مراسم عبودیت تو صرف اور صرف اسلام میں جو بتائے گئے ہیں وہی قابل قبول ہے۔ آگے جا کر اسی صورت میں دوبارہ فرمایا گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اسلام کے علاوہ اس سے دین قبول کر لیا جائے تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، اور عیسائی بھی یہی بات کرتے تھے۔
اس بات کا جواب قرآن مجید میں اس طریقے سے دیا گیا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے اور نہ ہی وہ مشرک تھے جس طریقے سے مشرکین مکہ دعوے دار ہیں، بلکہ وہ تو حنیف تھے، حنیف تھے، یکسو تھے، اللہ کی طرف شرک سے بیزار تھے۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، قربانی سے معمور زندگی، ہر ہر لمحہ، ہر زندگی کے تمام پہلوؤں میں جہاں بھی محبت، چاہے دنیا کی مال کی محبت ہو، رشتوں کی محبت ہو، یا اپنی قربانی، اپنے نفس کی قربانی کی محبت ہو، انہوں نے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر بسجود کیا۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی گزرتی ہے، اور اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک شریعت عطا کی ہے۔ شریعت دراصل کسی بھی زندگی کے حکم، عبادت کا جو ظاہری پہلو ہے اس کے بارے میں اس کا ذکر کرتی ہے۔ اگر ہم بات کریں نماز کی، تو شریعت کے مطابق 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنا اور اس کے اندر جو کچھ بتایا گیا وہ پڑھنا، یہ اس کا ظاہری پہلو ہے، اور اسی کے مطابق اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کرتا ہے، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ اس کی روح ہے، کہ نماز کے اندر وہ کیفیت کیا ہوتی ہے، ایمان کا درجہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کتنا کیا جاتا ہے، تو یہ اس کی روح ہے۔ اسی طرح ایک اور حکم روزہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ظاہری شکل رکھی ہے جو شریعت ہمیں عطا کرتی ہے، کہ صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کھانا، اور کچھ پابندیوں کے ساتھ پورا دن گزارنا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس کی جو روح ہے وہ دراصل تقوی کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر اپنے نفس کو راضی کرنا ہے۔ اور اگر وہ روح حاصل نہیں ہوتی، تو آپ نے وہ حدیث تو بارہا سنی ہوگی رمضانوں میں، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک و پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی اس کی جو اصل فائدہ ہے تقوی، وہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی صورتحال حج کی ہے، کہ اس کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے۔ یہی صورتحال قربانی کی ہے، کہ قربانی کا ایک ظاہر پہلو ہے، اور اور ایک اس کی روح ہے، اس کی وہ چیز ہے جو اس سے مطلوب ہے۔ بنی اسرائیل کو جب امامت سے ہٹایا گیا اور اس امت مسلمہ کو اس منصب پر فائز کیا گیا، تو بہت ساری وجوہات کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف اور صرف ظاہری پہلو کو بہت اہمیت دیتے تھے، اور اس کی باطنی پہلو، یعنی اس کی روح، جو اس سے درکار ہے، جو اس سے فائدہ حاصل ہونا ہے، اس کو بالکل بھول گئے تھے۔ دراصل کسی عبادت کے لیے نہ صرف اس کا ظاہری پہلو یعنی شریعت، بلکہ اس کا باطنی پہلو دونوں ضروری ہیں، اگر وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے آگے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ بس ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو غلطیاں بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، جو کہ آپ سب نے سنا ہوگا اصحاب السبت کے حوالے سے، کہ وہ لوگ جو کہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور ایک سمندر کے کنارے آباد تھے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے والے دن وہ سارا دن عبادت کیا کریں گے، ان کے لیے اس دن دنیاوی کام کرنا منع تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے اس دن، کیونکہ وہ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے، سمندر کی مچھلیاں اچھل اچھل کر ان کے سامنے آتی، اور باقی دنوں میں وہ نہ آتی، تو انہوں نے کیا ہیلا اختیار کیا، یعنی عبادت تو کی کہ مچھلیاں نہ پکڑیں، لیکن وہ ہفتے والے دن بجائے عبادت کرنے کے سارا دن گڈھے کھودتے رہتے، جس میں پانی آ جاتا اور مچھلیاں بھی آ جاتی، اور پھر اس کو اتوار والے دن پکڑ لیتے، اور یہ کہتے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے، نافرمانی نہیں کی، یعنی ہیلا اختیار کرتے۔ اس لیے ظاہری شکل کو اختیار کرنا اور اس کی روح کو بھول جانا دراصل بنی اسرائیل کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک مغضوب عمل ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ، قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں، اور تمام امت مسلمہ کرنے جا رہی ہے۔ قربانی کرنے کے لیے نیت صحیح رکھیں، ہمارے دماغ میں یہ نہ آئے کہ اہل محلے میں سب لوگ قربانی کر رہے ہیں تو ہمیں بھی اس سے بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی ہے، بلکہ اگر قربانی واجب بنتی ہے تو قربانی کی جائے،
اور اگر قربانی واجب نہیں بنتی تو کم از کم قربانی اگر تب بھی کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، دنیاوی دوڑ کے لیے نہ کی جائے، اور ظاہری رکھ رکھاوا کہ اس نے اگر ایسی کی ہے تو میری اس سے بہتر ہونی چاہیے، اس طرح کی دوڑ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ جو جانور خریدا جائے وہ حلال کمائی سے ہو۔ حلال کمائی سے تو ہم خریدتے ہیں، لیکن کچھ اور معاملات بھی ہیں، جیسے کہ ہم پر لوگوں کے قرض ہوتے ہیں، ہم قرض تو دینے کو لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن قربانی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ یہ پہلے ضروری کام ہے، قرض بعد میں دے دیا جائے گا۔ اور قرض خواہ جو ہے وہ خوار ہوتا رہتا ہے اور پیسے مانگتا رہتا ہے اور اس کو ہم پیسے نہیں دیتے۔ اسی طرح ہم وراثت کے مال سے جو کہ ہمیں ملتا ہے اپنے آباء و اجداد سے، اس سے قربانی کرنے کے لیے، ان کو ثواب دینے کے لیے تو تیار ہوتے ہیں، لیکن وراثت کی تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جن جن کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے اس میں ہمیں دیتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے لگتا ہے، لیکن اسی مال سے ہم قربانی کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے معاملات میں ہماری عبادت کس طرح قبول کرے گا جبکہ حقوق العباد میں کو ادا نہ کیا گیا ہو؟ پھر یہ کہ یہ جو قربانی ہے یہ دراصل ایک سمبولک ہے کہ ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں، دراصل مال کی قربانی کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں ہمارے دل میں یہ عزم ہونا چاہیے، جس طریقے حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل تو جانور کی قربانی نہیں کر رہے تھے، دمبے کی قربانی نہیں کر رہے تھے، بلکہ اپنے سب سے پیاری چیز کی قربانی کر رہے تھے جو کہ ان کا بیٹا تھا۔ اس لیے ہم بھی اپنی پیاری چیزوں کی قربانی کے لیے تیار رہیں۔ اس میں وقت کی قربانی آتی ہے، اپنی صلاحیتوں کی قربانی آتی ہے کہ ہم وقت اللہ تعالی کی اطاعت میں لگائیں، اپنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائیں۔ اور وقت کی قربانی دراصل ایک بڑی قربانی ہے کہ اگر ہم اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے اور لوگوں تک آگے پہنچانے کی کوشش کریں تو دراصل ہم وقت کی قربانی دے رہے ہیں۔ اپنا تعلق کو قربان سے مضبوط کرنے کے لیے وقت لگائیں، اور جتنا مال اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس مال کو بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ خرچ کریں۔ اور پھر سب سے اہم بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پوری زندگی کے اسوہ کو یاد رکھیں کہ وہ دراصل کس کس طرح کی قربانی دیتے رہے تھے۔ خاندان کی قربانی، اپنی رائے کی قربانی، اپنے نفس کی قربانی، اپنے بیٹوں کی، اپنے خاندان کی قربانی، اپنے شہر کی قربانی، اپنے ملک کی قربانی، اور پھر یہ کہ سب سے کوئی چیز بھی انہوں نے بچا کر نہیں رکھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے۔ قربانی جب آ رہی ہے اور ہم اس عشرہ کے اندر داخل ہو گئے ہیں تو جو کرنے کے کام ہیں وہ دراصل ہمیں ہر جگہ پر مل جاتے ہیں، اس لیے اس پر ہم تھوڑی گفتگو کریں گے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھا جائے جو کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اور بہتر بات تو یہ ہے کہ پہلے 9 کے 9 دن روزے رکھے جائیں، اسی طریقے سے ناخن اور بال نہ تراشے جائیں، قربانی کی سنت عطا کی جائے جس کو استطاعت ہو، ان 10 دنوں میں عبادات، ذکر و استغفار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور بندگی کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو تیار کیا جائے، اور اپنے نفس کو دراصل مطیع کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اتر آئے، اور نہ صرف اپنے آپ کو تیار کریں بلکہ اپنے اہل خانہ کو تیار کریں، اپنے بچوں کو اس بات پر تیار کریں کہ دراصل یہ قربانی کس لیے کی جاتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔